اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم اردو کے ایک اہم شاعر، مرثیہ گو شاعر میر انیس کے ایک مرثیہ کا مطالعہ کریں گے جو ہمارے کورس میں شامل ہے۔ میر انیس کی شاعری میں فصاحت اور بلاغت کی تمام تر خوبیاں موجود ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے مرثیے ہمیں بہت متاثر کرتے ہیں۔ میر انیس کی مرثیہ نگاری کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے، اس پر ہم الگ سے گفتگو کریں گے۔ ان کی شاعری میں کیا خوبیاں ہیں، کس طریقے سے وہ اپنے قارئین کو، اپنے سامعین کو متاثر کرتے ہیں، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ لیکن بیچ بیچ میں جب ہم انیس کے اس مرثیہ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ میر انیس کی شاعری کی کیا کیا خوبیاں ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں پہلے بند سے۔ مرثیہ بندوں میں لکھا جاتا ہے، اور ایک بند 6 مصرعوں پر مبنی ہوتا ہے، یعنی کہ مسدس کی حیت میں لکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سارے ہی مرثیے مسدس کی حیت میں لکھے گئے ہوں۔ پہلے مرثیوں کے لیے کوئی حیت متعین نہیں تھی، تو کوئی شاعر مربع میں لکھتا تھا، کوئی کسی اور انداز میں لکھتا تھا، لیکن بعد میں رفتہ رفتہ اس کی حیت متعین ہو گئی اور یہ مسدس میں ہی لکھا جانے لگا۔ تو مسدس کا مطلب ہوتا ہے وہ بند جس میں 6 مصرے ہوں، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پہلے 4 مصرے ایک قافیے میں ہوتے ہیں، اور باقی آخر کے 2 مصرے ان کے قافی جدا ہوتے ہیں۔ جیسے اسی مرثیے کا پہلا بند آپ دیکھ لیں کہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے۔ اب آفتاب کے حساب سے حجاب، جناب، رکاب یہ قافیہ آئے ہیں، نے جو ہے ردیف ہے۔ آخری 2 مصروں میں آخر ہے رات حمد سنائے خدا کرو ادا کرو۔ اب ادا اور خدا قافیہ ہوا اور کرو ردیف ہوا، تو یہ دونوں مصروں کے قافیہ ردیف جدا ہیں اور پہلے 4 مصروں کے جدا ہیں، تو یہ آپ کا ایک بند ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی تکنیک ہے۔ آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں میر انیس کے اس مرثیے کا۔ اسی بند کے دیکھتے ہیں کہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، جلوہ کیا سحر کے رخے بے حجاب نے، دیکھا سوئے فلک شہ گردوں رکاب نے، مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے، آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو، اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو۔ رات کا وقت تھا، رات گزر رہی ہے، اور سورج کہیں سفر پر چلا گیا تھا، اس نے اپنا سفر پورا کر لیا ہے، اور رات کی مسافت پوری کرنے کے بعد اب سحر ہونے جا رہی ہے کہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، یعنی رات نے جب سورج نے جب رات کا سفر پورا کر لیا، قطع کر لیا، کاٹ لیا، تو صبح نے اپنے بے حجاب رخ کا جلوہ دکھا دیا، یعنی کہ اب صبح نمودار ہو رہی ہے، اور حضرت امام حسین علیہ الصبح اٹھ چکے ہیں، اور اٹھ کر آپ نے فلک کی جانب دیکھا، اور اپنے دیکھا سوئے فلک مانے آسمان، شہ گردوں رکاب نے۔ شہ گردوں رکاب بہت اونچے مرتبے والے بادشاہ، گردوں کہتے ہیں آسمان کو، آسمان کتنا اونچا ہوتا ہے، رکاب کہتے ہیں سواری کو، جس کی سواری آسمان ہو، یعنی وہ سوار آسمان سے بھی اونچائی پر ہو، یعنی بہت بلند مرتبے والے شاہ، یعنی کہ حضرت امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، اور مڑ کر اپنے ساتھیوں کو، رفیقوں کو آواز دی، صدا دینا، آواز دینا۔ کیا آواز دی؟ اب دیکھتے ہیں کہ آخر ہے رات، کہ بھئی اب آخر پہر ہے رات کا، اٹھو، ہم کو اٹھا رہے ہیں کہ آخر ہے رات حمد و ثنا خدا کرو، کہ میرے ساتھیوں اٹھ جاؤ، اب رات کا آخری وقت پہر آ گیا ہے، اٹھو اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو، اٹھ جاؤ اور صبح کی جو فجر کی نماز ہے اس کو ادا کرتا ہے۔ فریضہ سحری سے مراد ہے فجر کی نماز۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین خطاب کر رہے ہیں کہ ہاں غازیوں، یہ دن ہے
جدال و قتال کا، یا خون بہے گا آج محمد کی آل کا، چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، گزری شب فراق دن آیا وصال کا، ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے۔ یہ لہجہ کس طرح کا کانفیڈنس، کس طرح کی یقین، کس طرح کا اعتماد، کس طرح کی جوش، کس طرح کا ولولہ، کس طرح کی امید۔ دیکھیں ہاں غازیوں، غازی کہتے ہیں میدان جنگ میں لڑنے والے، یہ دن ہے جدال و قتال کا، آج جنگ کا دن ہے، جدال و قتال جنگ، یہاں خون بہے گا آج محمد کی آل کا، آج اس میدان کربلا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا خون بہے گا، آج ہوگا فیصلہ۔ یہ کہہ کے اپنے ساتھیوں کو اٹھا رہے ہیں کہ نماز ادا کر لو، آج ہمیں جنگ کرنی ہے اور آج ہمارا خون بہے گا۔ لیکن شاعر پھر دوسری طرف جاتا ہے، ایک طرف تو جو ہے خون بہنے کی بات کہتا ہے، اور اسی مناسبت سے آپ دیکھیں آگے کس طریقے سے پیراڈاکس کریٹ کرتا ہے کہ چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، لیکن چہرے پہ اداسی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے، خوف نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، بلکہ حضرت امام حسین کا چہرہ خوشی سے لال ہے۔ یہ خوشی کس بات کی ہے؟ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ خون بہے گا محمد کی آل کا، شہید ہوں گے، لیکن ان کو زندگی اور موت کا فلسفہ معلوم تھا، وہ جانتے تھے کہ زندگی ہمیشہ نہیں رہنے والی ہوتی، زندگی موت سے ختم نہیں ہوتی ہے، موت تو آتی ہے، موت آنا ضروری ہے، لازمی ہے، آئے گی، اس سے بچنا ممکن نہیں، لیکن زندگی ختم نہیں ہوتی۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے۔ تو جو اس حقیقت سے آگاہ ہو کہ اللہ کی راہ میں مرنے والا مرتا نہیں بلکہ زندہ رہتا ہے، اور مر کر کہاں جاتا ہے؟ جہاں سے آیا تھا۔ کہاں سے آیا تھا؟ اپنے رب کے یہاں سے، اور اب اس کو اپنے رب کا وصال حاصل ہوگا، اس سے ملن حاصل ہوگا۔ اسی لیے جو ہے ہمارے یہاں موت کے دن کو بھی عرس کے روپ میں منایا جاتا ہے۔ وہ اصل میں فلسفہ یہی ہے کہ انسان، یہ جو دور ہے زندگی کا، یہ فرقت کا ہے، جدائی کا ہے، اور جب یہ موت کا پردہ ہٹ جاتا ہے تو وصال سے ہمکنار ہو جاتا ہے، اور وصل کی خوشی کتنی زبردست ہوتی ہے اس کا اندازہ کوئی بھی لگا سکتا ہے۔ اور پھر اس ذات سے جس کا دیدار ہی زندگی کا مقصد اولین ہو۔ جنت ہمارا مقصد اولین نہیں ہے، دیدار خداوندی بنیادی مقصد ہے، رضا خداوندی ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ تو آپ جس کو یہ ہے کہ آج ہمارا وصال ہونے والا ہے، تو اس کا چہرہ خوشی سے لال کیوں نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، گزری شب فراق، یعنی کہ جدائی کی رات تھی، یہ زندگی گزر گئی، اب دن آ گیا ہے وصال کا، اب آج شہادت پا کر وصال حاصل کیا جائے گا۔ اب آگے کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، یعنی کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے لیے ملک غم کریں گے۔ ملک کہتے ہیں فرشتوں کو، ملک فرشتے کو کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جن کے لیے ملک غم کریں گے، اور راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے۔ ہم نے جو ہے اب تک
راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں کہ ہمیں کاش وہ دن آئے جس دن ہم اللہ کی راہ میں شہید ہوں، اور وہ دن آ گیا ہے۔ آج ہمیں اپنے جنگ کر کے اللہ تعالیٰ کا وصال حاصل کرنا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ صبح ہے وہ صبح مبارک ہے جس کی شام، یہاں سے ہوا جو کوچ تو خلد میں تو ہے خلد میں مقام، کوثر پہ آبرو سے پہنچ جائیں تشنا کام، لکھے خدا نماز گزاروں میں سب کے نام، سب ہیں وحید عصر یہ غل 400 اٹھے، دنیا سے جو شہید اٹھے سرخ رو اٹھے۔ یہ صبح عام صبح نہیں ہے، یہ صبح وہ صبح ہے جس کی شام مبارک ہے۔ شام تک جنگ ہوگی اور اس جنگ میں ہم جام شہادت نوش کریں گے، اور جب یہاں سے ہمارا کوچ ہوگا تو ہمارا مقام کہاں ہوگا، ہم کہاں جا کر ٹھہریں گے؟ ظاہر خلد ہے یعنی جنت، اور جنت یہاں سے بہتر ہے۔ تو آج کی صبح ہمیں ایک مبارک شام کی نوید لے کر آئی ہے، خوشخبری لے کر آئی ہے کہ یہ صبح ہے وہ صبح مبارک ہے جس کی شام، یہاں سے ہوا جو کوچ تو ہے خلد میں مقام، اور ہم تشنا کام ہیں، ہم پیاسے ہیں، اور یہ پیاس ہماری یہاں نہیں بجھنے والی، یہ پیاس بجھے گی جنت میں کوثر کے پانی سے۔ تو ہمیں جنگ کرنی ہے، شہادت پانی ہے، اور ہم عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، شان کے ساتھ، آن کے ساتھ، بان کے ساتھ یہاں سے سرخ رو ہو کر جائیں، اور کہاں پہنچ جائیں؟ جنت، اور جنت میں کہاں؟ کوثر پر، اور آب کوثر سے اپنی تشنگی بجھائیں، کوثر پہ آبرو سے پہنچ جائیں تشنا کام، لکھے خدا نماز گزاروں میں سب کے نام۔ اور اٹھو، ہمیں نماز بھی ادا کرنی ہے، ہم نماز ادا کریں گے، اور اللہ تعالی ہمارا نام نماز ادا کرنے والوں میں لکھے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ سب ہیں وحید عصر یہ غل 400 اٹھے۔ دیکھو آج آپ کو اپنا ہنر دکھانا ہے، اپنا کمال دکھانا ہے، اپنا جذبہ دکھانا ہے، اپنا جوش دکھانا ہے، اپنے ایمان کی قوت کو دکھانا ہے، اپنی بہادری دکھانی ہے، اور دنیا دیکھ لے، اور آپ کی اس جنگ کو دیکھ کر یہ غل اٹھے 400، یہ شور اٹھے، یہ آواز اٹھے کہ یہ لوگ وحید عصر ہیں، یکتائے زمانہ ہیں، بے مثال ہیں۔ دنیا سے جو شہید اٹھے، اور دنیا سے جو شہید اٹھے سرخ رو ہو کر اٹھے، عزت پا کر اٹھے، اپنی بہادری کا جوش، اپنی بہادری کا جذبہ، اپنی بہادری کا جلوہ دکھا کر اٹھے۔ یہ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جوش دلایا، ان کو جنت کی خوشخبری دی، آب کوثر کی بات کہی۔ اب یہ سب چیزیں سن کر ساتھی اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس، یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس، ایک نے زیب جسم کیا فاخرہ لباس، شان محاسنوں میں کیے سب نے بے ہراس، باندھے امامے آئے امام زماں کے پاس، رنگی ابائیں دوش پہ کمرے کسے ہوئے، مشک و زباد و عطر میں کپڑے بسے ہوئے۔ یہاں تک پہلے بند تک تو خطاب تھا، اب یہاں ایک منظر بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کی جب بات سنی تو ان کے ساتھی اٹھے بستروں سے، ان کو خدا شناس کہا، یعنی کہ ایک لفظ میں ان کے کریکٹر کو خدا شناسی بہت بڑی بات ہوتی ہے،
اور ایک ایک نے زیب جسم کیا فاخرہ لباس، ایک ایک نے اپنا فاخرہ لباس، وہ لباس جس کو پہن کر آدمی کا شان و شوکت دکھائی دے، جس کا شکوہ دکھائی دے، جس کا رتبہ دکھائی دے. شان محاسنوں میں کیے، محاسنوں داڑھی مونچھ، شانہ کہتے ہیں کنگھے کو، یعنی کہ انہوں نے اپنی داڑھی مونچھوں میں بے ہراس ہو کر، بے ہراس مطلب بے خوف، ان کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا، بڑے جیسے کوئی آج عید ہو، خوشی کا دن ہو، اس طرح وہ تیار ہو رہے ہیں. باندھے امامے، سب نے اپنے اپنے امامے باندھ لیے، اپنے اپنے صافے باندھ لیے، بھینٹے باندھ لیے، پگڑی باندھ لی، اور سب امام حسین کے پاس آئے. امام زمانے کے امام یعنی کہ امام حسین. اب ان کی کیا ہے، کیسے کپڑے، رنگی ابائیں دوش پہ، دوش کہتے ہیں کندھے پہ، کندھوں پر انہوں نے چادریں ڈالی ہوئی ہیں، چادریں رنگین ہیں. کمرے کسے ہوئے، انہوں نے اپنی کمروں کو کسا ہوا ہے. مشک و زباد و عطر میں کپڑے بسے ہوئے، اور ان کے کپڑے مشک، زباد یہ بھی خوشبو کا نام ہے، اور عطر میں بسے ہوئے ہیں، یعنی کہ معطر ہے. سوکھے لبوں پہ حمد الہی، رخوں پہ نور، خوف و ہراس و رنج و کدورت دلوں سے دور. فیاض حق شناس العزم ذی شعور، خوش فکر بزلہ سنجو ہنر پرور و غیور. غانوں کو حسن صوت سے حظ برملا ملے، باتوں میں وہ نمک کے دلوں کو مزہ ملے. اب ان کا پورا کا پورا خاکہ کھینچا جا رہا ہے. سوکھے لبوں پر یعنی کہ پیاس سے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، لیکن ان سوکھے ہونٹوں پر بھی حمد الہی جاری ہے. سوکھے لبوں پہ حمد الہی، اور اس کے باوجود کہ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، لیکن چہرے پہ نور ہے. یہ نور کس کا ہے؟ یہ نور ایمان کا نور ہے. خوف و ہراس و رنج و کدورت دلوں سے دور. ان کے دل بالکل نہ تو ان کے دلوں میں خوف ہے، نہ ہراس ہے، نہ کوئی رنج ہے، نہ کوئی میل ہے، نہ کوئی غبار ہے، نہ کوئی رنجش ہے. صرف محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، ایمان کی روشنی، صاف ستھرے دل، کوئی کدورت نہیں، کوئی میل نہیں، کوئی رنجش نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی رنج نہیں. فیاض فیض پہنچانے والے ہیں دنیا کو، حق شناس ہے، حق کو پہچاننے والے ہیں، اولو العزم ہے، ہمت والے ہیں، ذی شعور ہے، ہوش مند ہے، باشعور ہے، سمجھدار ہے، شعور رکھنے والے ہیں، خوش فکر ہے، اچھے خیالات رکھنے والے ہیں، ان کی سوچ بہت اچھی ہے. بزلہ سنجو، ہنسمکھ ہیں، خوش طبع ہیں، نقطے بیان کرنے والے ہیں، ہنر پرور، ہنرمند ہیں، غیور ہیں، غیرت مند ہیں. کانوں کو حسن صوت سے حسب، ان کی آوازیں دیکھو، اتنی میٹھی آواز، اتنی پر لطف، اتنی پر اثر آواز کہ جب وہ بولیں تو دلوں کو حظ ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو راحت ملتی ہے، دل کو لطف ملتا ہے. باتوں میں وہ نمک کہ دلوں کو، ان کی باتوں میں وہ نمکینی ہے، ان کی باتوں میں وہ لطف ہے، ان کی باتوں میں وہ مزہ ہے، ان کی باتوں میں وہ کیفیت ہے کہ دلوں کو اثر میں، دلوں کو مزہ ملتا ہے. ساونت، بردبار، فلک مرتبت، دلیر، عالی منش، صبا میں سلیما، وغا میں شیر، گردان دہر ان کی زبردستیوں سے زیر. فاقے سے 3 دن کے مگر زندگی سے سیر، دنیا کو ہیچ پوچ سراپا سمجھتے تھے، دریا دلی سے بحر کو قطرہ سمجھتے تھے. ساونت تھے، بہت بہادر تھے. فلک مرتبت، بہت اونچے مرتبے والے. بردبار، بہت گمبھیر سے ہندی میں کہہ لیتے ہیں، سنجیدہ قسم کے لوگ. دلیر تھے، بہادر تھے.
عالی منش، بلند طبیعت کے رکھنے. ان کی طبیعتیں بہت بلند تھیں. سبا میں سلیمان، اور ان کا مرتبہ جیسے سلیمان کا سبا میں تھا. سبا ایک ملک کا نام ہے، وہاں کی رانی تھی، یا جسے کہتے ہیں وہاں کی حکمراں تھی بلقیس. اور بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بہت مشہور ہے. تو حضرت سلیمان کا دبدبہ، سبا میں جو دبدبہ تھا اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. دوسری طرف سبھا جو ہے ہندی کا لفظ بھی مان لیں تو اس سے جو ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کے جو دربار تھا اس کو ہم دیکھ لیں تو اس میں ان کا کیا دبدبہ تھا. وغا میں شیر، وغا جنگ کو کہتے ہیں، یعنی کہ جسے کو شیر بہادر، یہاں شیر سے مراد ہے شیر بہادری سے. گردان دہر، ان کی زبردستیوں سے زیر، یعنی زمانے کے جو بہادر لوگ ہیں ان کے سامنے کچھ نہیں تھے، ان کے سامنے زیر زیادہ تھے، ان سے ہارنے والے تھے. ان کی طاقت کے سامنے ہار جایا کرتے تھے، ڈاؤن آ جایا کرتے تھے، نیچے آ جایا کرتے تھے. فاقے سے 3 دن کا فاقہ ہے، لیکن زندگی سے ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، زندگی سے سیر ہے. وہ دنیا کو ہیچ پوچھ پھرا پا سمجھتے تھے، دریا دلی سے بحر کو قطرہ سمجھتے تھے. دنیا ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھی، دنیا کو وہ ہیچ پوچھ سمجھتے، تچھ سمجھتے تھے، اور دریا ان کے سامنے کچھ نہیں تھا، ایک قطرے کی زیادہ اوقات اس کی نہیں تھی. تو یہ ان کا نظریہ تھا زندگی کے بارے میں. اس کا زندگی کے بارے میں یہ نظریہ ہو، زندگی سے کیا دل لگائے گا، وہ زندگی کے لیے کیوں ڈرے گا، وہ زندگی کے لیے کیوں خوف کھائے گا، وہ زندگی کے لیے کیوں بھیک مانگے گا، وہ زندگی کو ٹھوکر مارے گا. وہ اپنے اصولوں پر زندگی گزارنا چاہتا ہے. اگر اصولوں پر زندگی گزرتی ہے تو وہ زندگی ہے، اور اصولوں کے خلاف زندگی گزرتی ہے تو وہ زندگی نہیں. تو ہم نے آج میر انیس کے مرثیے کے کچھ بندوں کا مطالعہ کیا، جس میں اب تک ہم نے دیکھا کہ حضرت امام حسین صبح اٹھتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب ہوتے ہیں، اور کچھ ان کو کہنا ہے وہ کہتے ہیں. اس کے بعد ان کے ساتھی اٹھتے ہیں اور پھر شاعر ان کے ساتھیوں کا کردار ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ان کا سراپا بیان کرتا ہے، ان کا خاکہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ان کی سیرت ہمارے سامنے رکھتا ہے. تو اب تک ان اشعار میں ان کی سیرت، ان کے کردار کو ہمارے پر واضح کیا جا رہا ہے. ابھی ایک سلسلہ جاری ہے، آگے کے بندوں میں بھی ان کے کردار، ان کی سیرت پر روشنی ڈالی جائے گی. آج ہم اپنے اس لیکچر کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل آگے کے بندوں کا مطالعہ کریں گے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت. شکریہ. اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم میر انیس کے مرثیہ کا مطالعہ کریں گے. میر انیس جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اردو کے اہم ترین مرثیہ گو شاعر ہیں. اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم